مختلف ناموں سے اس کو پیا جائے گا. اللہ کے نبی نے اس کی اطلاع یہ پیشن گوئی پہلے ہی فرما دی تھی. میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو شراب پئیں گے, نام بدل دیں گے, ان کے سروں پہ گلوکارائیں گائیں گی, ان کے سروں پہ گانا گانے والی گائیں گی. ہمارے ہاں سٹیٹس ہائی کس کا ہے؟ جائیے اپنے معاشرے کو دیکھیے, سٹیٹس اس کا ہائی ہے جس کے گھر کے اوپر ڈش انٹینے کی لعنت لگی ہوئی, اور جس کے گھر میں ڈش انٹینا نہیں ہے, جس کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے, اگر اس کی بیگم کو دیندار نہیں ہے تو وہ بھی 24 گھنٹے منہ پھسار کے بیٹھے ہوں. کیا ہوا؟ پڑوسیوں کے گھر میں ڈش انٹینا ہے, اس کے گھر میں کلر ٹیلی ویژن ہے, اس کے گھر میں کیبل آ چکی ہے, اس میں 150 چینل چلتا ہے, تیرے گھر میں ٹوٹا ہوا ریڈیو بھی نہیں ہے. یہ لاہور کا ہمارے ایک دوست کا سچا واقعہ, بڑی ہائی سٹیٹس کی کالونی, وہاں ایک الدیس نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ وہ ٹی وی کا لائسنس بنانے والے لوگ آئے, انہوں نے بیل بجائی اور کہا کہ جناب بچہ باہر نکلا کہ آپ ماں سے پیسے لے کر آؤ, ٹی وی کا لائسنس کی تجدید کراؤ. اس نے کہا جی ہمارے گھر میں نہیں ہے, نہ ڈش ہے نہ کیبل ہے. اس نے کہا 250 روپے بچانے کے لیے بیٹا جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ سٹیٹس ہائی اس کا سمجھا جاتا ہے جس کے گھر پہ ڈش انٹینے کی لعنت ہو, جس کے گھر میں کیبل ہو, جس کے گھر میں ناچنے والی گانے والی کنجریوں کی آواز صبح و شام دن اور رات گونجتی رہے. مسلمان کا یہ وتیرہ رہی. سنیے اللہ کے نبی کیا فرما رہے, میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو شراب کا نام بدل کر اس کو پئیں گے, کسی اور نام سے پئیں گے. ان کے سر پہ گانے والی کنجریاں رہیں گی, گانے والی رہیں گی, گلوکارائیں رہیں گی. کتنے گھر ہیں, کتنے کمرے ہیں, کتنی گاڑیاں ہیں جن کے اندر گانوں کے نئے والیم, نئی کیسٹیں, نئی فلمیں سیڈیوں کے ذریعے, ڈش انٹینے کے ذریعے, کیبل کے ذریعے اور مختلف بدماشی کے آلات کے ذریعے پہنچ چکی ہے. کسی کو سمجھاؤ وہ کہتا آپ تو مولوی ہیں, آپ کو کیا پتا. بلکہ اب نیا حملہ شیطان نے کیا کیا, مولویوں کے روپ میں اداکار آتے ہیں, مولویوں کے روپ میں سکرین کے پردے پر, میڈیا پر اداکار آتے ہیں, اور وہ دھڑلے سے فتویٰ دیتے ہیں کہ جناب فکر کرنے کی کوئی بات نہیں, گانا سننا بالکل جائز ہے. داؤد علیہ السلام گانا گایا کرتے تھے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. قرآن کہتا ہے داؤد علیہ السلام اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے, اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے, اور اس تسبیح میں پھر پہاڑ بھی شامل ہوتے, پرندے بھی شامل ہوتے اور پتھر بھی شامل ہوتے. وہ اللہ کا ذکر کرتے, وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے. آج گانا گانے والا اس امت میں گانے کے ذریعے, ساز کے ذریعے, موسیقی کے ذریعے بے غیرتی اور بے حیائی کے دروازے کھولنے والا, نعوذ باللہ, داؤد علیہ السلام کے ذکر کو لے کر اپنی بدماشی پہ فٹ کرتا ہے. خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. اس گانے کو حلال ہونے کے فتوے دیے جاتے ہیں کہ موسیقی جائز ہے, گانے جائز ہیں, گانے والیے ان کو فن پارائیں کہا جاتا ہے, اور اصل وہ کنجریے ہیں, وہ بے غیرت ہیں, وہ دیوس ہیں, وہ جہنم کی طرف بلانے والیے ہیں. ان کا انجام کیا بنے گا میں نہیں کہہ رہا. کوئی روشن خیال یہ سمجھے کہ مولوی صاحب تو روشن خیالی کے خلاف ہے. یہ فرمان مولوی کا فرمان نہیں, عام آدمی کا فرمان نہیں, یہ فرمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنیے, نبی کی آواز پر کان دھریے. آپ فرماتے ہیں شراب کا نام بدل دیا جائے گا, گانے والی ان کے سروں پہ ہوں گی جو گایا کریں گی. پھر نتیجہ کیا نکلیں گے, اللہ انہیں زمین میں دھسا دے گا. ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ ان کو زمین کے اندر دھسا دے گا اور ان میں سے بعض افراد کو سور اور بندر کی شکل میں تبدیل کر دے گا. ان کے چہرے مسخ ہو جائیں گے, زمین پھٹ جائے گی اور زمین میں اس کو دھسا دیا جائے گا. آج گانا گانے والے جواب دیتے ہیں آپ نہیں مانتے, گانا تو روح کی غذا ہے, موسیقی تو روح کی غذا ہے, ساز تو روح کی غذا ہے. میں کہتا ہوں اللہ کی قسم تم سچ کہتے ہو, واقعی گانا, ساز, موسیقی, ڈھول, گانے اور باجے یہ سارے روح کی غذا ہیں.
لیکن روحیں دو طرح کی ہوتی ہیں، روحیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک جنت میں جانے والی روح اور ایک جہنم میں جانے والی روح۔ جنت میں جانے والی روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا قرآن ہے، اور جب ایسی روح قرآن پڑھتی ہے تو محمد جواب میں کہتے ہیں اے میرے صحابی قرآن کو پڑھ، تیرا قرآن سننے کے لیے آسمان کے فرشتے اتر چکے ہیں۔ جب ایسی روح قرآن پڑھتی ہے تو محمد کریم خود کہتے ہیں ابئی مجھے قرآن سناؤ۔ ابئی کہتے ہیں آقا قرآن تو آپ پہ نازل ہوا، آپ مجھے کہتے ہو کہ میں سناؤں؟ کہا ابئی قرآن سناؤ۔ اور کیوں سناؤ؟ اس لیے کہ عرش والے نے حکم دیا ہے ابئی سے قرآن سنو۔ صحابی روتے ہوئے کہتے ہیں آقا اللہ سمانی، میرے رب نے میرا نام لیا ہے۔ یہ روح کی غذا ہے، اس روح کی جو اللہ کی جنت میں جانے والی ہے۔ اگر تمہاری بات مان لی جائے کہ موسیقی، ساز، گانا روح کی غذا ہے تو معاف کرنا یہ جہنم میں جانے والی روح کی غذا ہے۔ مومن روح کی غذا اللہ کا قرآن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو زنا کو، ریشم کو، شراب کو، آلات موسیقی کو حلال جانیں گے۔ کتنے وہ خبیث ہیں جو میڈیا کے ذریعے اعلان کرتے ہیں کہ ساز، گانا یہ سب جائز ہے، اور دلیل دیتے ہوئے شادی کے گیتوں کی دلیل دیتے ہیں جو نابالغ بچیاں شادیوں پہ پڑتی ہیں، یا وہ لڑکیاں پڑتی ہیں جن کی آواز نامحرم کانوں میں نہیں جاتی، عورتوں میں بیٹھ کر شادی کے اوپر 10 بجا کر وہ گیت گاتی ہے تاکہ یہ شادی اس کا اعلان ہو جائے، اس کی مشہوری ہو جائے، اس کو لا کر کنجریوں کے گانے پہ فٹ کیا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان گانوں کے بولوں پر، موسیقی کی ان دھنوں پر، ان آوازوں کو فٹ کیا جاتا ہے، اس کے جائز ہونے کے فتوے دیتے ہیں۔ ایک بس کا سفر کرتے ہوئے ایک خبیث گانے والے کے الفاظ میں نے اپنے کانوں سے سنے۔ اس نے ایک ٹوٹی پھوٹی بستی کا ٹی وی پہ منظر آیا اور وہ کہنے لگا اللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تعالی اللہ عما یقولون، نقل کفر نباشد، کہتا ہے اللہ دل تو ایک بستی ہے، اگر میری محبوبہ مجھے نہیں ملے گی تو یہ بستی اجڑ جائے گی، میرے دل کی بستی کو اجاڑ کر تو بھی پریشان ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ کفریہ الفاظ اس موسیقی کی دھنوں پر شیطان کے ایجنٹ گاتے ہیں، اور فتویٰ دینے والے فتوے دیتے ہیں کہ ساز، موسیقی یہ تو جائز ہے بلکہ حلال ہے، اس کا سارا استعمال درست ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو زنا کو، ریشم کو، آلات موسیقی کو حلال جان لیں گے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں گانا دل کے اندر ایسے نفاق کو پیدا کرتا ہے جیسے پانی کے برسنے سے انگوری پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح پانی سے سبزہ پیدا ہوتا ہے، اس طرح ساز اور گانے اور موسیقی کے ذریعے دل کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے۔ گھروں کو ان گانوں کی آوازوں سے پاک کیجئے، اپنی گاڑیوں کو، اپنے کمپیوٹروں کو، اپنے جوال اور موبائلوں کو گانوں کی دھنوں سے، گانوں کی ساز اور موسیقی سے پاک کیجئے اگر آپ شیطان کے حملوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ اور اگر نہیں تو یہ گھر جس میں گانے بجتے ہیں، یہ گاڑی جس میں گانے بجتے ہیں، یہ موبائل جس میں گانے بجتے ہیں، یہ تو خود شیطان کا مرکز ہے۔ یہاں پر پھر شیطانی اثرات نہ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ یزید بن ولید رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگو گانے سننے سے بچو، کیونکہ گانا سننا شرم و حیا کو کم کر دیتا ہے۔ گانے کے اندر شرم حیا کی باتیں ہوتی ہیں یا بے شرمی کی، بے غیرتی کی، بے حیائی کی، کبھی کسی کو چھیڑنے کا ذکر اور کبھی کسی کو چھیڑنے کا ذکر، کبھی کسی ماں باپ کی بیٹی کی عزت کو چھالا جاتا ہے اور کبھی کسی لڑکی کے نام پر گانے بنتے ہیں۔ گانے سننے سے شرم و حیا کم ہوتی ہے، انسان کی شہوت بڑھتی ہے، مروت کو ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے۔ گانا شراب کی نیابت کرتا ہے، جس طرح شراب کا نشہ انسان پہ چڑھ جاتا ہے، اسی طرح گانا بھی نشہ آور چیز کی طرح انسان پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جن کی عادت ہے گانے گانا، فلمیں دیکھنا، ان کی زبان پر کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی گانے کا بول رہتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں آتا۔ کتنے ہی مرنے والے مرتے ہیں
اور مرتے وقت بھی ان کو لا الہ الا اللہ نصیب نہیں ہوتا، کسی فلم کا گانا ہی ان کی زبان پہ چل رہا ہے۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں گانا سننا گناہ ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب گانے کے بارے میں پوچھا گیا آپ نے فرمایا گانا سننا فاسقوں کا کام ہے، گناہ گاروں کا کام ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں گانا سننا ایک ناجائز عمل ہے اور اس کا عادی انسان احمق ہے۔ اگر یہ گانا سننے والا کسی کے بارے میں گواہی دے گا تو قاضی گانا سننے والے کے اس جرم کی وجہ سے اس کی گواہی کو قبول نہ کرے۔ احمد ابن حنبل امام اہل سنت رحمہ اللہ سے پوچھا گیا گانے سننے کے بارے میں تو کہنے لگے گانا سننے سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے، میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ واضح ہو گئی گانوں کی حرمت احادیث رسول سے، اقوال سلف سے۔ اب سوچئے مسئلے تو بڑے واضح ہیں، میں اور آپ اپنے دل کو سمجھا کر اپنے گھروں کو، اپنے حالات کو بدلتے ہیں یا اسی راستے پر چلتے ہیں؟ اپنے گھروں کو شیطان کے حربوں سے بچانا چاہتے ہو، ان گھروں کو گھنٹیوں سے پاک کر دو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھنٹی شیطان کا باجا ہے۔ ابو ہریرہ سے ہی ایک اور روایت میں ہے فرماتے ہیں فرشتے ان مسافروں کے ساتھ سفر نہیں کرتے جن کے ساتھ گھنٹا ہو یا کتا ہو۔ جس قافلے میں کتا یا گھنٹا ہو وہاں پر فرشتے سفر نہیں کرتے۔ فرشتے اللہ کی فوج ہیں اور ہمیشہ شیطانی فوج کے ساتھ حالت جنگ میں ہے۔ جب رحمانی فوجیں ان سے علیحدہ ہوتی ہیں تو شیطانی فوجیں پھر انسان پر مسلط ہو جاتی ہیں، غالب ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس گھنٹی سے مراد کیا ہے؟ اس گھنٹی سے وہ گھنٹی مراد ہے جو شکل میں گرجے کے ناقوس کی طرح ہو اور اس کی آواز اس سے مشابہ ہو۔ اس سے مراد ٹیلی فون کی گھنٹی نہیں یا گھر کے دروازوں پہ لگی ہوئی گھنٹی نہیں، بلکہ وہ گھنٹی جو شکل میں گرجا گھروں کے ناقوس کے مشابہ ہو اور اس کی آواز بھی ویسے ہی ہو۔ اگر کوئی گھنٹی عیسائیوں کے اس گرجوں کے گھروں میں بننے والے ناقوس بجنے والوں کی مشابہ ہے تو اس کو لگانا جائز نہیں، اس کو سفر میں لے جانا جائز نہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی گھنٹی آپ کے موبائل میں یا آپ کے گھر کے باہر لگی ہے جس میں ساز ہے، موسیقی ہے، تو ساز اور موسیقی ہونے کی بنا پر وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح اپنے گھروں کو صلیب کے نشانوں سے پاک کیجئے۔ کہنے کو یہ بڑی چھوٹی بات ہے، لیکن اگر آپ اور میں اپنے گھروں کو چیک کرنا شروع کریں گے کتنی ہی میڈیسن آپ کو ملیں گی جس کے اوپر صلیب کا نشان ہوگا۔ مصلی نماز پڑھنے کے بنے ہوئے صلیب کا نشان ہے، کپڑوں پہ غور کریں گے صلیب کا نشان ہے، قالین پہ غور کریں گے صلیب کا نشان ہے، بچوں کے جوتوں پہ غور کرو گے صلیب کا نشان ہے۔ یہ عیسائیوں کی پلاننگ کے تحت صلیب کے نشان مسلمانوں کے گھر میں انجانی صورت میں داخل ہو چکے ہیں، جانتے نہیں ہیں، کوئی چیز خرید کے لاتے ہیں لیکن اس پہ صلیب کا نشان ہے۔ اپنے گھروں کو صلیب کے نشان سے پاک کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ روایت فرماتی ہیں کہ آپ کے گھر میں صلیب کا کوئی بھی نشان ہوتا آپ اس کو توڑ ڈالتے۔ اب سوچئے کیا نعوذ باللہ اللہ کے نبی خود جان بوجھ کے وہ گھر میں لے جاتے تھے؟ کسی ایسی چیز پر صلیب کا نشان بنا ہوا جو آپ کے گھر میں داخل ہو چکی ہے، وہ لباس ہو، وہ قالین ہو، وہ جائے نماز ہو، وہ ٹائل ہو، وہ کچھ بھی ہو، اگر اس پہ صلیب کا نشان ہے اس کو تبدیل کر دیجئے، بدل دیجئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں کوئی ایسی چیز دیکھتے جس پہ صلیب کی تصویر بنی ہوتی تو ایسی چیز کو توڑ ڈالتے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اور ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح اپنے گھروں کو بتوں سے پاک کیجئے، مجسموں سے پاک کیجئے۔ اب تو شوق کے لیے شو پیس آپ نے دیکھے ہوں گے، ارے اکثر گاڑیاں دیکھی ہوں گی جن کے پچھلی سیٹ پر اونچا کر کے شیشے کے نیچے کتے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب تو چائنا نے نئے کتے نکال دیے جن کی گردن میں سپرنگ لگا ہوتا ہے، وہ بیٹھے بیٹھے یوں ہل رہے ہوتے ہیں تاکہ پچھلوں کو وہ کیا بتاتے ہیں یہ جو جا رہا ہے برادری ایک ہی ہے، دیکھ لو، مجھے دیکھ لو یا اس کو دیکھ لو، ایک ہی چیز ہے۔ گاڑیوں میں کتے، گاڑیوں میں درمیان کا جو شیشہ لگا ہے اس کے ساتھ کتنی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن میں ان کے ساتھ سفر کی دعا لگی ہوئی ہوتی ہے، اللہ کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی قرآن کا ذکر، قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور کتنے بد نصیب ہے جو وہاں پر بھی بلی ٹانگتے ہیں، کتا ٹانگتے ہیں۔ مجسموں سے بھرے ہوئے
لڑکی سکول پڑھنے کے قابل ہوئی 8ویں 9ویں کلاس کی دستکاری سیکھتی ہے تو اس کے کمرے میں جائیے بیٹیوں کے، اس نے فوم سے خرگوش بنایا ہوا، تتلیاں بنائی بھی، یہ مجسمے تصویریں بت اپنے ہاتھ سے بنا کر اپنے گھروں میں رکھتے ہیں۔ یاد کر لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہو رہے، بیٹھنے والی کسی چیز پہ آپ کو کچھ تصویر